بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تم نے اچھا کیا کہ بلیک کو صرف ایک مشن سونپا ہے، اب وہ اس پر پوری توجہ سے کام کرے گا۔ باقی رہی میری بات تو اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں جس قدر محتاط ہوں وہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، لارڈ لاکسن نے کہا۔ یس سر، آسکر نے جواب دیا۔ اوکے، جب بلیک مشن مکمل کر لے تو مجھے رپورٹ دینا تاکہ میں لارڈ برنارڈ کے سامنے سرخرو ہو سکوں، لارڈ لاکسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو آسکر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسپیشل ایجنسی کا چیف ہیرس اپنے آفس میں موجود تھا۔ آسٹن اس کے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا۔ باس، یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے کہ اسپیشل ایجنسی جس سوسائٹی کے خلاف مسلسل تگ و دو کر رہی ہے اب اس کے خلاف کام نہیں کر سکتی، اور اسے اسرائیل کی سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، آسٹن نے کہا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حکومتوں کے درمیان معاملات تو اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ یہ سوسائٹی جب تک گریٹ لینڈ کے خلاف کام کرتی رہی ہم بھی اس کے خلاف کام کرتے رہے۔ اب جب کہ اس نے اپنے مقاصد تبدیل کر لیے ہیں تو ظاہر ہے اب ہمیں اس کے خلاف کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی، ہیرس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن سوسائٹی کی اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین کایا پلٹ کی اصل وجہ کیا ہے باس؟ تمہاری اپنے مشن میں ناکامی، ہیرس نے مختصر سا جواب دیا۔ تو آسٹن بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب باس؟ آسٹن نے حیران ہو کر کہا۔ اگر تم سڈنی کو ٹریس کر لیتے اور ہمیں اس فیبن سوسائٹی کے مرکزی نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جاتا تو یہ سوسائٹی ہی ختم ہو جاتی، لیکن تم ناکام رہے، البتہ تمہاری جگہ عمران کامیاب ہو گیا۔ اس نے ان کا پاکستان میں نیٹ ورک توڑ دیا، اور مجھے احساس ہے کہ اس سوسائٹی کے مرکزی لوگ اس عمران سے اچھی طرح واقف ہیں۔ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ عمران اس سوسائٹی کے خلاف کام کرے گا، اس لیے انہوں نے پینترا بدلا اور اپنے آپ کو اوپن کر کے اسرائیل کی سرپرستی حاصل کر لی، ہیرس نے کہا۔ لیکن باس، کیا ایسا ممکن ہے کہ صرف عمران سے خوفزدہ ہو کر وہ لوگ اپنے تمام مقاصد ہی چھوڑ دیں؟ اور پھر عمران کو تو اس سوسائٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا جو بھی کردار تھا وہ بہرحال گریٹ لینڈ کے خلاف تھا، پاکستان کے خلاف تو نہیں، آسٹن نے کہا۔ اسلحے کے حصول کے بغیر ان کا کام آگے نہ بڑھ سکتا تھا، اور انہیں احساس ہو گیا کہ اب پاکستان یا کافرستان میں وہ اسلحے کے حصول کا نیٹ ورک قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ لامحالہ اب عمران ہوشیار ہوگا اور خصوصی اسلحہ یورپ، ایکریمیا اور گریٹ لینڈ سے انہیں مل نہ سکتا تھا، کیونکہ یہاں ایجنسیاں اس معاملے میں بے حد ہوشیار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران سے بھی انتقام لینا تھا، اس لیے انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمران اور پاکستان کی حکومت کو اسرائیل اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے، اس لیے انہوں نے اسرائیل کی سرپرستی حاصل کر لی۔ انہیں ان کا مطلوبہ اسلحہ بھی مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ عمران اور پاکستان کے خلاف کام کر کے اپنا انتقام بھی لے سکیں گے۔ اس کے بعد شاید وہ پھر پینترا بدل جائیں، ہیرس نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اب یہ پاکستان کے خلاف کام کریں گے؟ ہاں، مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق اسرائیل نے انہیں اسی مقصد کے تحت قبول کیا ہے، ہیرس نے جواب دیا۔ پھر تو واقعی اس سوسائٹی کا خاتمہ یقینی ہو گیا ہے، آسٹن نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اگر ہم گریٹ لینڈ میں رہ کر ان کے سیٹ اپ کو ٹریس نہیں کر سکے تو عمران اتنی جلدی کیسے کر لے گا؟ البتہ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس بار انہوں نے اس سلسلے میں ایک انتہائی پیچیدہ منصوبہ بنایا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر واقعی وہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہیرس نے کہا۔ تو آسٹن ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا مطلب باس؟ آسٹن نے پوچھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں گریٹ لینڈ میں ایک پاکستانی نژاد سائنسدان کام کرتا تھا جس کا نام ڈاکٹر نصیب علی تھا۔ جنگی ہیلی کاپٹروں کے سلسلے میں وہ بین الاقوامی شہرت رکھتا تھا، اور یہاں وہ اپنے ایک ایسے فارمولے پر کام کر رہا تھا جس کی تکمیل کے بعد ایسا جنگی ہیلی کاپٹر تیار ہو جاتا جو یقیناً ناقابل تذکیر ہوتا، لیکن پھر اچانک ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش پاکستان لے جائی گئی، گریٹ لینڈ سے بھی لوگ ساتھ گئے، اور پھر اس کی تدفین ہو گئی۔ چونکہ وہ تمام تر کام ڈاکٹر نصیب علی اکیلے ہی کر رہے تھے، اس لیے اس کی اچانک موت کے بعد وہ سارا کام ہی ختم ہو گیا۔
بہرحال یہ ایک قدرتی مجبوری تھی، اس لیے سب اس معاملے میں خاموش ہو گئے۔ لیکن اب یہ نئی بات سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر نصیب علی ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر نصیب علی کو پاکستان لے جا کر اس سے یہ ہیلی کاپٹر بنوائیں۔ اس ڈرامے میں ان کی مدد فیبن سوسائٹی نے کی تھی، شاید اس لیے کہ یہ ہیلی کاپٹر گریٹ لینڈ تیار نہ کر سکے اور اس کا دفاع نظام مضبوط نہ ہو۔ بہرحال اب جب کہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے تو چیف سیکریٹری لارڈ برنارڈ نے اس بات کا عملی ثبوت طلب کیا ہے کہ فیبن سوسائٹی گریٹ لینڈ کی ہمدرد ہے اور ہمدرد رہے گی، جس پر پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے۔ اور اب فیبن سوسائٹی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر نصیب علی کو پاکستان سے واپس گریٹ لینڈ لے آئے گی۔ ہیرس نے کہا، لیکن یہ کام تو حکومت کو کرنا چاہیے باس، نہ کہ فیبن سوسائٹی کو۔ اوسن نے حیران ہو کر کہا، لارڈ برنارڈ اب اس معاملے کو حکومتی سطح پر اوپن نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اس کی ساری ذمہ داری فیبن سوسائٹی پر ڈال دی ہے۔ ہیرس نے کہا، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ فیبن سوسائٹی کا کوئی پیچیدہ منصوبہ ہے۔ ہاں، فیبن سوسائٹی لامحالہ جب پاکستان ڈاکٹر نصیب علی کو ٹریس کر کے یہاں لے آئے گی تو عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس یہی سمجھے گی کہ یہ کام حکومت گریٹ لینڈ کا ہے، اس لیے وہ یہاں کی ایجنسیوں کے خلاف کام کریں گی، جبکہ ان کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ یہ کام فیبن سوسائٹی کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کی توجہ ان کی طرف سرے سے ہوگی ہی نہیں اور فیبن سوسائٹی اچانک ان کا خاتمہ کر دے گی۔ ہیرس نے کہا تو اوسن بے اختیار ہنس پڑا۔ کیوں ہنس رہے ہو تم؟ ہیرس نے کہا، باس، کیا آپ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی کو سنجیدگی سے آپ سمجھ بھی رہے ہیں؟ اوسن نے کہا، میں تو فیبن سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں۔ ہیرس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، یہ واقعی احمق لوگ ہیں۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ سوسائٹی پاکستان سیکرٹ سروس کے ہاتھوں انجام کو پہنچے گی۔ اول تو یہ وہاں سے زندہ واپس نہ آ سکیں گے، اور اگر کامیاب ہو بھی گئے تب بھی عمران اور اس کے ساتھی نے تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اوسن نے کہا تو ہیرس بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ لارڈ برنارڈ احمق ہیں جو انہوں نے اس کی ذمہ داری فیبن سوسائٹی پر ڈال دی ہے؟ ہیرس نے کہا تو اوسن بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، آپ کا مطلب ہے کہ لارڈ برنارڈ نے دانستہ یہ ذمہ داری فیبن سوسائٹی پر ڈالی ہے؟ ہاں، لارڈ برنارڈ بے حد ذہین ہیں اور انہیں عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، اور وہ یہودیوں کی اس قدر واضح برتری کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ اقدام کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ انہوں نے سوچا ہے نتیجہ ویسا ہی نکلے گا۔ ہیرس نے کہا، لیکن کیا آپ نے اندازہ لگایا ہے یا آپ کو باقاعدہ یہ سب کچھ بتایا گیا ہے؟ اوسن نے کہا تو ہیرس بے اختیار مسکرا دیا۔ لارڈ صاحب نے خود مجھے فون کر کے یہ ساری تفصیل بتائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لارڈ صاحب بھی چاہتے ہیں کہ عمران تک یہ بات بہرحال پہنچ جائے کہ جو کارروائی پاکستان میں ہوگی اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہیرس نے جواب دیا، تو کیا آپ عمران کو اطلاع دیں گے؟ نہیں، اگر عمران نے مجھے فون کیا تو میں اس پر واضح کر دوں گا کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہیرس نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ اوسن کوئی بات کرتا، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ہیرس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہیرس نے کہا، پاکستان سے علی عمران کی کال ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، کراؤ بات، ہیرس نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ علی عمران، MSc DSc اوسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے عمران کی مخصوص آواز سنائی دی تو اوسن بے اختیار اچھل پڑا، جبکہ ہیرس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ہیرس بول رہا ہوں، ہیرس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مبارک ہو ہیرس، دوسری طرف سے عمران نے کہا۔ کس بات کی مبارک؟ ہیرس نے معنی خیز نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے اوسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کی کہ اب تمہیں فیبن سوسائٹی کے خلاف خواہ ایکشن نہیں لینا پڑے گا۔ لارڈ برنارڈ نے لارڈ لاکسن سے مل کر تمہارے لیے ساری پریشانیاں ہی ختم کر دی ہیں۔ میں نے سوچا کہ مبارکباد دے دوں، عمران نے کہا۔ تمہاری معلومات پر مجھے کسی حیرت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم جس انداز میں کام کرتے ہو، لیکن ایک بات تمہیں دوستانہ طور پر بتا دوں کہ فیبن سوسائٹی نے صرف ٹارگٹ بدلا ہے اور بس، ہیرس نے جواب دیا۔ مجھے فیبن سوسائٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، البتہ تم سے ضرور ہے، کیونکہ تم میگی کے شوہر اور میگی کے اندر واقعی مشرقی روح ہے۔ اس نے کئی بار مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں تمہارا خیال رکھا کروں، اور میگی کی اس محبت کا بھرم رکھتے ہوئے میں نے تمہارا بلکہ تمہارے آدمیوں کا بھی خیال رکھا ہے، عمران نے کہا۔ بے حد شکریہ، لیکن فیبن سوسائٹی کے ٹارگٹ سے حکومت گریٹ لینڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق پڑا ہے
کہ وہ گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرے گی اور ہم اس کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ باقی وہ جو کچھ کرے خود ہی اس کے نتائج کی بھی ذمہ دار ہوگی، ہیرس نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، میں بھی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر تم ٹارگٹ ہٹ کرنے میں اس کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میں میگی سے پیشگی معذرت کر لوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہیرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر میگی کو بھی میری طرف سے مبارکباد دے دینا، وہ بیوہ ہونے سے بچ گئی ہے۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ہیرس نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ واقعی یہ شخص حیرت انگیز طور پر باخبر ہے، اس کی باتوں سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے ساری صورتحال کا علم ہو چکا ہے۔ ہاں، اور اس کا موڈ بتا رہا تھا کہ وہ اب فیبن سوسائٹی کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ہیرس نے کہا، تو کیا آپ واقعی غیر جانبدار رہیں گے؟ ظاہر ہے، ہمارا فیبن سوسائٹی سے کوئی سرکاری تعلق نہیں ہے، ہیرس نے جواب دیا تو آسٹن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے گریٹ لینڈ کے اسپیشل ایجنسی کا چیف ہیرس سے بات کر کے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں، رانا ہاؤس سے۔ یہاں باس موجود ہیں؟ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے جوزف؟ عمران نے اس بار اصل لہجے میں کہا۔ باس، ابھی ایک فون کال آئی ہے، میں اس کی ٹیپ آپ کو سنواتا ہوں، دوسری طرف سے جوزف نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ یس باس، پہلے زبانی بتا دو کہ کیا بات ہے۔ فون کرنے والا ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس نے بتایا کہ اس کا نام ڈاکٹر اینتھونی ہے اور وہ کارمن سے بول رہا ہے، جوزف نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی چونک پڑا۔ پھر اس میں خاص بات کیا ہے؟ میرا خیال ہے باس کہ یہ شخص گریٹ لینڈ میں آپ کا دوست بلیک تھا جو آواز بدل کر بول رہا تھا، جوزف نے کہا۔ او اچھا، پھر تو واقعی خاص بات ہے۔ ٹھیک ہے، سنواؤ ٹیپ، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد فون سے ایک آواز ابھری جس کا جواب جوزف کی طرف سے دیا گیا۔ عمران خاموش بیٹھا بات چیت سنتا رہا۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ جوزف درست کہہ رہا ہے، حالانکہ بلیک نے اپنی آواز اور لہجے کو یکسر بدل دیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو باس، آپ نے ٹیپ سن لی ہے؟ ہاں، اور تمہاری ریڈنگ بالکل درست ہے، لیکن تم نے کس طرح پہچان لیا؟ وہ تو واقعی لہجہ اور آواز بدل کر بول رہا تھا۔ باس، اس کے بولنے کا مخصوص انداز نہیں بدلا اور بلیک بالکل اسی انداز میں بولتا ہے کہ فقرے کا پہلا حصہ تیز تیز اور آخری حصہ آہستہ سے بولتا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ گڈ، بہرحال اب تم نے رانا ہاؤس کا حفاظتی نظام ہر وقت آن رکھنا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ حیرت ہے کہ جوزف نے صرف مخصوص لہجے سے درست طور پر پہچان لیا ہے، بلیک نے کہا۔ افریقی اس معاملے میں بے حد تیز ہوتے ہیں کیونکہ جنگلوں میں آوازوں کا ہی سارا کھیل ہوتا ہے۔ بہرحال بلیک کی اس طرح اور اس انداز میں بات کرنے کا مطلب ہے کہ بلیک کا تعلق بھی فیبن سوسائٹی سے ہے، عمران نے کہا۔ لیکن بلیک تو سرکاری ایجنسی سے متعلق ہے۔ ہاں، لیکن جن باتوں کی وجہ سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایک تو یہ کہ رانا ہاؤس کے بارے میں یہ معلومات کہ وہاں ڈاکٹر نصیب علی کی لیبارٹری ہے لارڈ لاکسن تک پہنچی ہیں اور لارڈ لاکسن فیبن سوسائٹی کا چیئرمین ہے۔ دوسری بات یہ کہ بلیک یہودی ہے، اور تیسری بات یہ کہ اسپیشل ایجنسی کے چیف ہیرس نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ سرکاری طور پر ان کا کوئی تعلق فیبن سوسائٹی سے نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، بلیک خاصا مشہور سیکرٹ ایجنٹ ہے، اسے یقیناً یہ بھی علم ہوگا کہ رانا ہاؤس کا آپ سے تعلق ہے، پھر وہ کس طرح اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ وہاں لیبارٹری ہوگی؟ بلیک ذاتی طور پر رانا ہاؤس کے بارے میں جانتا ہے اور وہ جوزف سے بھی اچھی طرح واقف ہے، وہ ایک بار رانا ہاؤس آ بھی چکا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ لہجہ بدل کر رانا ہاؤس میں فون کر کے جوزف سے تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا کسی کے مجبور کرنے پر کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لارڈ لاکسن نے اسے مجبور کیا ہو، عمران نے کہا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب بلیک ڈاکٹر نصیب علی کو اغوا کرنے کے لیے یہاں آئے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن معاملات بے حد الجھ چکے ہیں، ہمیں اس کا تفصیل سے تجزیہ کرنا ہوگا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بات تو سیدھی سادی لگ رہی ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔ تم نے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ تم بتاؤ، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب، چونکہ آپ نے پاکیشیا میں ان کے اسلحے کا نیٹ ورک ختم کر دیا ہے اور انہیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اب پاکیشیا میں دوبارہ اسلحے کا نیٹ ورک قائم کرنا مشکل ہوگا، اور چونکہ گریٹ لینڈ نے اسے دہشت گرد سوسائٹی ظاہر کر رکھا تھا، اس لیے یورپ اور ایکریمیا میں وہ نیٹ ورک نہیں چلا سکتے،
کیونکہ وہاں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف انتہائی سخت قوانین بھی ہیں، اور یہ لوگ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اس لیے اب ان کے لیے اسلحہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہوگا، اور چونکہ وہ یہودی ہیں اس لیے انہوں نے لامحالہ اسرائیل سے خصوصی اسلحے کی سپلائی کے لیے رابطہ کیا ہوگا، اور چونکہ ایکریمیا اور گریٹ لینڈ دونوں حکومتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کی مدد کرتی ہیں، اس لیے اسرائیل نے فیبن سوسائٹی کو گریٹ لینڈ کے خلاف کام کرنے کی بجائے اسے مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے کہا ہوگا اور اس سلسلے میں مکمل سرپرستی کا وعدہ کیا ہوگا۔ چونکہ فیبن سوسائٹی اب تک گریٹ لینڈ کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکی، اس لیے وہ گریٹ لینڈ کے خلاف کام کرنے کی بجائے مسلمانوں کے خلاف کام کرے، اور فیبن سوسائٹی نے اسے قبول کر لیا ہوگا۔ اس طرح یہ ساری صورتحال تبدیل ہو گئی ہوگی۔ بلیک زیرو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا تجزیہ حالات کے مطابق درست لگتا ہے، لیکن یہ درمیان میں ڈاکٹر نصیب علی کا سلسلہ نہ جانے کیسے نکل آیا ہے۔ اگر فیبن سوسائٹی ڈاکٹر نصیب علی کو یہاں سے اغوا کرا کر گریٹ لینڈ لے جانا چاہتی ہے تو ظاہر ہے وہ خود تو اس سے کام نہ لے سکے گی، کام تو اس سے حکومت گریٹ لینڈ لے سکتی ہے۔ ایسی صورت میں حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ اس لیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ حکومت گریٹ لینڈ نے انہیں آزمانے کے لیے ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا ہو تاکہ ان کی گریٹ لینڈ سے وفاداری ثابت ہو سکے، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر نصیب علی کو گریٹ لینڈ کی بجائے اسرائیل پہنچانا مقصود ہو۔ ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے عمران صاحب۔ وہ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ حکومت گریٹ لینڈ فیبن سوسائٹی کا نام سامنے رکھ کر خود یہ کام کر رہی ہے، کیونکہ بلیک کے فون سے مجھے یہی محسوس ہوتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ فیبن سوسائٹی اور حکومت ایک ہو چکی ہیں، کہ فیبن سوسائٹی تک پہنچائی گئی معلومات براہ راست حکومت تک پہنچائی گئیں، لیکن پھر بلیک کسی صورت بھی رانا ہاؤس فون نہ کرتا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے فون کرنے سے ہم چونک پڑیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن اس نے تو لہجہ اور آواز بدل کر بات کی ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلیمان بول رہا ہوں، صاحب ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے سلیمان، کیوں فون کیا ہے؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ گریٹ لینڈ سے آپ کے ایک دوست بلیک کا فون آیا ہے، وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک فون نمبر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس فون نمبر پر اس سے بات کر لیں، سلیمان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر پہلے گریٹ لینڈ کا رابطہ نمبر اور پھر سلیمان کے بتائے ہوئے فون نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بلیک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بلیک کی آواز سنائی دی۔